بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہ رمضان اسلامی تقویم کے اعتبار سے 9واں مہینہ کہلاتا ہے، جو اپنے فضائل و برکات، مغفرت و انوارات کے سبب دیگر تمام مہینوں سے الگ اپنا مقام رکھتا ہے، جو انتہائی عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور رحمت کی فوار برستی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ آخرت کی کمائی اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص قسم کی مناسبت حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر تمام کا تمام اسی مہینے میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام روزہ داروں کو نام لے کر بلایا جائے گا، وہ اس دعوت پر کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ پس جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا، دعا میں آوزاری بڑھ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرسلاً روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اپنے بیوی بچوں کے نان نفقہ میں کھلا ہاتھ رکھا کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں بیوی بچوں کے نان نفقہ میں کھلا ہاتھ رکھنا ایسا ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حضرت ام موقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر فضیلت ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی طرح اس کو بھی ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ کو افطار کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پیٹ بھر کر کھلانا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دینے سے، ایک گھونٹ لسی کا پلا دینے سے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آخر پہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔